السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا فقیر نقاش علی بھائیو۔ آپ میرا یوٹیوب چینل فقیر نقاش علی بھائیو دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال پر، اور بالخصوصاً کل 6 ستمبر تھا، یوم دفاع، جو پورے ملک میں جوش و خروش سے سیلیبریٹ کیا گیا۔ اور نئے 6 ستمبر جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے، اس پہ بھی ہم آج روشنی ڈالیں گے کہ 6 ستمبر کو ایسا کیا ہوا تھا، ایسی کون سی چیز تھی۔ 6 ستمبر ایک ایسا دن ہے جب انڈیا نے ناکام ایک کوشش کی تھی پاکستان پر حملہ کرنے کی، اور اس ٹائم 55 میں ہمارے پاک فوج کے جو ایک اسٹرینتھ تھی وہ بالکل کم تھی، تو اس ٹائم جو ہے پیر صاحب پاگاروں پیر سائیں شاہ مردان شاہ نے جو ہے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس ملک کی حفاظت کرنے کا، ہمیں جہاد کرنے کا، اور ہزاروں کے تعداد میں مریدین جو ہے پیر صاحب کے حکم پہ لبیک کرتے ہوئے بارڈر پہ آئے، اور مین جو کیمپ اس ٹائم لگی وہ عمر کوٹ گنج منگلو میں لگی تھی، مین کیمپ جہاں سے پیر صاحب شاہ مردان شاہ خود کمانڈ کر رہے تھے اپنی جماعت کو، ہر جماعت کو، ہر فورس کو۔ اور فورس نے ایسے شہنشاہ اور اس طریقے سے جنگ لڑی، اس طاقت سے جنگ لڑی کہ انڈیا کے جو کہتے ہیں کہ اتنے پرانے جو لوگ تھے ان کے دانت کھٹے کیے۔ ایک بھاری تعداد تھی انڈین آرمی کی جن پہ یہ حاوی ہو گئے، اور بھیج پگارا کا جو ایک نعرہ تھا وہ انڈین آرمی کے اوپر، انڈیا کی فوج کے اوپر بم کی طور پہ گر رہا تھا، بم کی طرح گر رہا تھا۔ تو مجاہدوں نے اپنے مرشد، اپنے رہبر کے حکم پہ لبیک کرتے ہوئے انڈیا کے کافی عرصے پہ قبضہ کر لیا، اور انڈین آرمی کو جو ہے نا منہ کی بل گرایا، اور مجبوراً اگر انڈین آرمی جو ہے واپس ان کو لوٹنا پڑا، بیک فٹ پہ جانا پڑا ان لوگوں کو۔ یہ ایک تحریک ہے جو ہر جماعت کی اس ٹائم جب پاک فوج میں ایک اسٹرینتھ کم تھی، بالکل چھوٹی سے ایسے سمجھے بالکل کم لوگ تھے اس ٹائم فوج میں، اس ٹائم پیر صاحب پاگاروں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے اپنے مریدین کو حکم دیا تھا کہ آئیں اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا پیر صاحب کی ملک کے ساتھ محبت کرنے کا۔ ویسے تو آپ 43 میں بھی دیکھیں گے سائیں سوریہ بادشاہ نے اسی دھرتی کے خاطر برٹش گورنمنٹ کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور ایک ایسی جنگ لڑی اس نے کہ برٹش گورنمنٹ کو بھی منہ کے بل گرنا پڑا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب پاگاروں کا خاندان وہ خاندان ہے جس نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے مریدین کو ہمیشہ پیر صاحب نے تلقین کی ہے کہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں، اور یہ ایک واحد گدی ہے پاکستان میں، اس نے ہمیشہ پاک فوج کی بات کی ہے، پاکستان کی بات کی ہے، فیڈریشن کی بات کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرا ایک ذاتی ایک تجزیہ ہے، میری ایک ذاتی سوچ ہے، اگر پاکستان ہے تو پاگارو ہے تو پاکستان ہے، کیونکہ پیر پاگارو واحد شخصیت ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی مضبوطی کی بات کی ہے، اور ہر دکھ اور سکھ میں اس کے مریدین اور پیر پاگارو کو خاندان پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو 6 ستمبر ایسا دن ہے جو ہر جماعت جو ہے نا ایک جوش اور خروش سے اپنے فوج کے ساتھ مناتی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ میں خود، میرا خود بھی ایک تعلق فنکشننگ سے اور پیر کی جماعت سے، تو انشاءاللہ جب بھی ملک کے لیے ایسا وقت آئے گا تو ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا خاندان ہے، آپ دیکھیں
جس خاندان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، جس خاندان نے ملک کی بات کی ہے، ملک کی بہتری کی بات کی ہے، آج وہ کہاں ہے؟ اور جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، آج کی ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ کن ہاتھوں میں ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، عوام کو بھی سوچنا پڑے گا، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اس ٹائم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا یہ جو ایک بہت اسٹرانگ رشتہ ہے فوج جماعت اور پاک فوج کا، اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو زیادہ منظم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ کل مجھے سائنس صدرالدین شاہ راشدی صاحب کے بھی بہت پیارے الفاظ لگے کہ ہمیں پاکستان کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو یہ ایک ہوتی ہے محب وطن، یہ ہوتا ہے ملک سے پیار، اپنی دھرتی سے پیار، اس کو کہتے ہیں اپنی دھرتی سے پیار، اپنے ملک سے پیار. تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آنے جو ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں کہ کیا وہ جو کرپٹ لوگ جن کے اوپر خربوں اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز چل رہے تھے، ان لوگوں کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر، جنہوں نے آتے ہی عوام کا جینا محال کر دیا، پاکستان کو اس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان حالات سے پاکستان کو نکالے، پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن ہو، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس دنیا کے خطے میں کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہوتی ہے. پاکستان اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک رحمت ہے، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. تو انشاءاللہ پاکستان دائم بھی رہے گا، قائم بھی رہے گا. یہ حالات بس دعا ہے اللہ پاک سے کہ یہ حالات جلد سے جلد بہتر ہو جائے، ملک بہتری کی طرف گامزن ہو. مہنگائی عروج سے بڑھ گئی ہے، مہنگائی اس ٹائم جس لیول پہ کھڑی ہے، عام جو مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس کے نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کا جینا محال ہو گیا ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے مجبور ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ حالات بہتر ہوں اور پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، اور فیصلہ کرنے والے لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ابھی بھی ٹائم ہے کہ کون ملک کے ساتھ مخلص ہے، کون ملک کے خلاف ہے. جنہوں نے کرپشن کر کر کے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا ہے، تو اب فیصلہ کرنے والے لوگوں کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے، پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ان کا حشر اور نشر کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے دوست، اپنے بھائی فقیر نقاش شریف کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. عید وغیرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.